اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ کی محبت ایک سمندر ہے جس کے کنارے پر کھڑا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا۔ اللہ قادر ہے، دعائیں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے۔ نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ نصیب کا بدلنا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ توکل تو وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکال دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کیوں ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کو اپنا وکیل نہیں بناتے؟ ہم کس پہ توکل کرتے ہیں؟ لوگوں پہ، اور پھر ہم ہٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ لوگ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے۔ لوگ ہمیں تکلیف دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کر ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھتا ہے۔ مشکل میں انسان بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جنت آپ کی ہے۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا قبول نہیں ہونے دیتے۔ نصیب کا لکھا بدل دیتی ہے طرف سے مانگی ایک دعا، جو تم چاہتے ہو مانگو وہی ملے گا، لازم ملے گا۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا چکا ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے، شفا ہے، اور وہی کامیاب ہے جس نے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھا اور عمل کیا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود جگاتا ہے تو تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے بس بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد اور اللہ، جب دل تہجد سے جڑتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، پھر دل اللہ تعالیٰ کے احکام پر لبیک کہتا ہے، اس کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جب دعا اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، آمین ثم آمین۔ تب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔